السلام علیکم ناظرین، 4 TV خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد اسلام الدین متین۔ سب سے پہلے پیش ہیں ہیڈ لائن۔ حیدرآباد کے قریبی حسین مناظر میں چیوڑلہ کے دل میں ایک بے مثال جگہ کیو میکس فارم ہاؤس، تلنگانہ کا سب سے بڑا باکس کرکٹ گراؤنڈ، 50 سے زیادہ سپورٹس ایکٹیویٹیز، ہر عمر کے لوگوں کے لیے تفریح کا بہترین انتظام، صرف ایک نہیں 2 شاندار سوئمنگ پولز، انڈور اور آؤٹ ڈور پلے ایریاز، شادی ہو، انگیجمنٹ، سانچک مہندی یا برتھ ڈے پارٹی، کیو میکس فارم ہاؤس ہر ایونٹ کے لیے بہترین تحفظ اور شاندار سیٹ اپ دیتا ہے۔ 500 مہمانوں تک کے لیے فل کراکری سیٹ اپ اور 2 الگ کچنز، ہمارا سپریٹ BBQ سیکشن آپ کے مہمانوں کے لیے خاص، 9 آرام دہ کمرے، 3 بڑے ہالز۔ کیو میکس فارم ہاؤس آپ کے خاص لمحوں کا بہترین پتہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس، پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، کیو میکس سفائر، ساجد ریزیڈینسی، کیو میکس مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، ام کی ٹاورز، پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامارن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل، 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے، اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت، 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے، بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ تعمیراتی منظوری کے لیے بلڈ ناؤ پورٹل کا وزیر اعلیٰ نے کیا افتتاح۔ 922 مخلوعہ جائیدادوں کے تقرر نامے حوالے، ہفتہ 10 دن میں گروپ 2 کے تقررات۔ مس ورلڈ کے مقابلوں پر سیاست کرنا مناسب نہیں ہے، تلنگانہ کی شہرت میں اضافے کے لیے بہترین پلیٹ فارم، تلنگانہ کی تہذیب روایات سے واقف کروا سکتے ہیں۔ کاماریڈی میں دلخراش سڑک حادثہ، لاپرواہ ڈرائیور نے پیٹرولنگ ڈیوٹی پر موجود کانسٹیبل کو روند ڈالا۔ LB نگر میں شرابی ڈرائیور بائک سوار کو گھسیٹتا ہوا لے گیا۔ اور غیر قانونی بیٹنگ ایپ کی تشہیر میں مبینہ طور پر ملوث حیدرآباد کے سیلیبریٹیز کے خلاف پولیس نے درج کی FIR۔ اور اب پیش خبریں تفصیل سے۔ رویندر بھارتی میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے بلڈ ناؤ پورٹل کا افتتاح انجام دیا اور پنچایت راج اور رورل ڈیولپمنٹ میں مختلف شعبوں میں مخلوعہ جائیدادوں پر تقرر نامے حوالے کیے۔ اس موقع پر بلڈ ناؤ کے تحت درخواستیں داخل کرنے والے افراد کو بھی منظور نامے حوالے کیے گئے۔ اس موقع پر وزیر سیتاکا، ارکان اسمبلی GHMC میئر وجے لکشمی، ریاستی چیف سیکرٹری شانتی کماری کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ نے 922 افراد کے خاندانوں کو مبارکباد پیش کی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ شہر میں تعمیراتی منظوریوں کے لیے ہی بلڈ ناؤ پورٹل قائم کیا گیا ہے، جس کے ذریعے عوام تعمیراتی منظوری حاصل کر سکتے ہیں۔ حیدرآباد میں غیر قانونی تعمیراتی منظوریوں پر قابو پانے کے لیے ہی بلڈ ناؤ پورٹل کا آغاز ہوا ہے۔
انہوں نے کہا کہ اس میں قواعد کے خلاف اگر کوئی کام ہوگا تو اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ 72ویں مس یونیورس مقابلے حیدرآباد میں منعقد ہوں گے۔ عالمی سطح کی نظریں تلنگانہ پر جمی ہوئی ہیں، مستقبل میں تلنگانہ کی آمدنی میں بھی اضافہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ فارمولا ای ریس کے آڑ میں BRS حکومت نے سرکاری خزانے کو لوٹ لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد ریاست کو ترقی دینا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ تقررات کے معاملے میں حکومت پوری سنجیدگی کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ ایک ہفتے کے اندر گروپ 2 اور 3 کے تقررات کا بھی عمل مکمل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ انہیں وزیر اعلیٰ کے عہدے پر فائز ہونے کی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنا ZPTC کے طور پر کامیاب ہوئے تھے۔ فاسٹ فوڈ کی ملٹی نیشنل کمپنی میک ڈونلڈ حیدرآباد میں اپنا گلوبل آفس قائم کرے گا، جہاں ابتداً 2000 افراد کو ملازمتیں حاصل ہوں گی۔ اس عالمی دفتر کے علاوہ تلنگانہ کے مختلف شہروں اور ٹاؤنز میں ان کے مزید آؤٹ لیٹس بھی قائم ہوں گے۔ میک ڈونلڈ کے صدر نشین و CEO کربس کیمس زنگ کی گلوبل بزنس سروس کے صدر اسکائی اینڈرسن، کمپنی کے دیگر اعلیٰ عہدیداروں نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے ملاقات کی اور کہا کہ ملک کے دیگر شہروں بشمول بنگلورو کے مقابل انہوں نے حیدرآباد کو ترجیح دی ہے۔ یہاں ان کی کمپنی کا عالمی دفتر قائم کیا جائے گا اور بھاری سرمایہ کاری کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ کمپنی کو زرعی سٹاک راست کسانوں سے حاصل کرنے کی سہولت دی جائے گی، جس سے ریاست کے کسانوں کو ان کی پیداوار پر منافع بخش قیمت حاصل ہو سکے گی۔ وزیر اعلیٰ نے کمپنی کے ذمہ داروں کو اسکل یونیورسٹی کے بارے میں بتایا کہ یہاں سے تربیت یافتہ نوجوان دستیاب ہوں گے۔ اس موقع پر چیف سیکرٹری شانتی کماری، اسپیشل چیف سیکرٹری جیش رنجن، وزیر اعلیٰ کے سیکرٹری اجیت ریڈی موجود تھے۔ BRS پارٹی کے کارگزار صدر KT راما راؤ نے کہا ہے کہ یوٹیوبرز کے سہارے جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہوئے اقتدار حاصل کرنے والے ریونت ریڈی اب انہی یوٹیوبرز کو کپڑے اتار کر مارنے کی بات کرتے ہیں۔ سوریا پیٹ میں پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے KTR نے کانگریس حکومت کے بجٹ کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ 100 دنوں کے اندر کانگریس حکومت نے وعدوں کو پورا کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن ابھی تک ان وعدوں کو پورا نہیں کیا ہے۔ اس سے یہ واضح نظر آتا ہے کہ جھوٹے وعدوں کے ذریعے عوام کو گمراہ کیا گیا۔ 72ویں مس ورلڈ مقابلے حیدرآباد میں شروع ہونے والے ہیں۔ اس سلسلے میں منعقدہ پریس کانفرنس میں وزیر سیاحت جے کرشنا راؤ نے کہا کہ یہ تاریخی پروگرام ہے۔ نئی ریاست میں نیا پروگرام ہو رہا ہے۔ عالمی سطح پر تلنگانہ کی تہذیب، روایت، غذا، سیاحتی مقام سے واقف کروانے اس طرح کے پروگرام سے کافی فائدہ حاصل ہوگا اور اس طرح کے پروگرام کافی فائدہ مند ہوتے ہیں۔ جنوبی کوریا میں اسکائیوڈ گیم BTS بینڈ کی طرح اس ملک کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوئے۔ اس پروگرام کے ذریعے تلنگانہ کا نام ہوگا اور معاشی طور پر ترقی حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ بے روزگار نوجوانوں کو روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ عالمی سطح پر سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے اچھے مواقع ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 140 ممالک سے مس ورلڈ مقابلوں میں حصہ لینے آ رہے ہیں۔ ان کے ساتھی مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے ان کے ساتھ ہوں گے۔ تلنگانہ کے بارے میں عالمی سطح پر بتانے کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم ثابت ہوگا۔ اس پلیٹ فارم کے ذریعے ریاست کے سیاحتی شعبے کی آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ جوپلی کرشنا راؤ نے کہا کہ ان مقابلوں پر سیاست کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان مقابلوں کو سیاسی نقطہ نظر سے نہ دیکھیں۔ کانگریس پارٹی کے رکن کونسل جیون ریڈی نے کہا کہ 40 سالہ عوامی زندگی میں ترقی یافتہ بجٹ اب تک نہیں دیکھا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تلنگانہ بجٹ ملک کے لیے مثالی ہے۔ مالی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے بجٹ تیار کیا گیا۔ انتخابی وعدوں کے علاوہ بہبودی کو نظر میں رکھتے ہوئے بجٹ تیار کیا گیا ہے۔ جیون ریڈی نے کہا کہ BRS حکومت نے 7 لاکھ کروڑ روپے کا قرض وراثت میں دیا ہے۔ پچھلی حکومت میں عمل میں ہونے والے پروگرام میں کسی ایک پروگرام کو حکومت نے نہیں روکا۔ KCR نے صرف کسانوں کے قرض کا سود معاف کیا ہے، اصل قرض معاف نہیں کیا ہے۔ جیون ریڈی نے کہا کہ 6 گارنٹیوں میں 2 گارنٹیوں پر عمل آوری نہیں ہوئی ہے۔ BRS پارٹی کے رکن اسمبلی پی وویک نے کہا کہ بجٹ کا خطبہ اپنے منہ میاں مٹھو کی طرح ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گزشتہ بجٹ میں کچھ نہیں کیا۔ کانگریس حکومت کام کم کرتی ہے، تشہیر زیادہ کرتی ہے۔ KTR اور ہریش راؤ نے واضح طور پر بجٹ کے بارے بھی تفصیلات بتائی ہیں۔ اس بجٹ میں ترقیاتی پروگرام اور بہبودی اسکیمات کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ بجٹ کی تقریر میں بھٹی نے جھوٹ ہی بات کہی ہے۔ اس بجٹ سے عوام کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ فیوچر سٹی کے نام پر حیدرآباد شہر میں غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ پہاڑی شریف میں فروٹ مارکیٹ کے تاجروں کی جانب سے دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا، جس میں قائد مقررہ مجلس پارٹی اکبر الدین اویسی نے شرکت کی۔ دعوت افطار میں احمد سعدی کے علاوہ مجلس کے ابتدائی صدر و متمدین کے علاوہ
مقامی افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی سرپرستی میں حلقہ ملک پیٹ میں ماہ رمضان کے پیش نظر مستحق اور اہل خاندانوں میں راشن کٹس کی تقسیم جاری ہے۔ رکن اسمبلی احمد بلالہ کی نگرانی میں اعظم پورہ ڈویژن کی انجمن مہدویہ میں راشن کٹس کی تقسیم عمل میں آئی۔ مقامی عوام کی بڑی تعداد نے اس امداد سے استفادہ کیا۔ نمائندہ کارپوریٹر اسم ابرار کے علاوہ مقامی مجلس کے ابتدائی صدور و معتمدین بھی اس موقع پر موجود تھے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی سرپرستی میں حلقہ ملک پیٹ میں سالار پکوان گیس اسکیم کے تحت سلنڈرز کی تقسیم جاری ہے۔ جمعرات کو رکن اسمبلی احمد بلالہ نے 40 مستحق خاندانوں میں سلنڈرز تقسیم کیے۔ سعید آباد ڈویژن کے آسمان گڑھ میں یہ تقریب منعقد ہوئی۔ استفادہ کنندگان نے صدر مجلس بیرسٹر اویسی اور رکن اسمبلی احمد بلالہ سے اظہار تشکر کیا ہے۔ صدر مجلس کی ہدایت پر رکن کونسل مرزا احمد بیگ نے عثمانیہ دواخانے میں سڑک حادثے میں شدید زخمی ہونے والے افراد کی عیادت کی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ محبوب نگر سے حیدرآباد بذریعہ کار آنے والے افراد میں سے ایک فرد ہلاک ہو گیا ہے، جبکہ ماباقی 4 افراد شدید زخمی ہوئے ہیں۔ انہوں نے دواخانے کے انتظامیہ سے ملاقات کی اور زخمی افراد کا اچھا علاج کرنے کی ہدایت دی۔ سالار ملت الحاج مرحوم سلطان صلاح الدین اویسی کی 17ویں برسی کے سلسلے میں ہائی اسکولز اور جونیئر کالجز کے طلباء و طالبات کے لیے سالار ملت گولڈ میڈل تقریری مقابلے دارالسلام میں منعقد ہوئے، جس کی سرپرستی صدر مجلس رکن پارلیمان بیرسٹر اسد الدین اویسی کر رہے تھے۔ لڑکوں کے زمرے میں انعام اول گولڈ میڈل عبدان بن عبید متعلم پروگریسو ہائی اسکول، انعام دوم سلور میڈل شیخ زہیب الدین متعلم پروگریسو ہائی اسکول اور انعام سوم محمد ذیشان کو دینی معلوماتی کتب سے نوازا گیا، جبکہ طالبات کے زمرے میں ماہین خان متعلم پروگریس ہائی اسکول کو انعام اول گولڈ میڈل، انعام دوم سلور میڈل صفورہ بیگم فاطمہ اویسی اسکول سید علی گڑھا اور انعام سوم دینی معلوماتی کتب سدرہ فردوس کو عطا کیے گئے۔ تقریری مقابلوں کی نگرانی معتمد عمومی و سابق رکن اسمبلی یاقوت پورہ سید احمد پاشا خادری کر رہے تھے۔ شہر کی معزز شخصیت بانی ٹرسٹی دارالسلام ٹرسٹ و سرکردہ بزنس مین محمد عبدالمنیم حاجی سیٹھ ولد محمد عبدالرحیم چاند سیٹھ مرحوم کا جمعرات کی ابتدائی ساعتوں میں علالت کے باعث انتقال ہو گیا۔ ان کی عمر 78 سال تھی۔ نماز جنازہ بعد نماز ظہر مسجد مالا کنٹا موزم جاہی مارکیٹ میں ادا کی گئی۔ تدفین احاطہ درگاہ حضرت میرا حسینی رحمۃ اللہ علیہ لنگر ہاؤس میں عمل میں آئی۔ نماز جنازہ و تدفین کے موقع پر شہر کی معزز شخصیتیں و عوام کی کثیر تعداد شریک تھی۔ قائد مجلس لیجسلیٹر پارٹی اکبر الدین اویسی، مجلس کے ارکان مقننہ، کارپوریٹرز، علماء کرام، مشائخین نظام اور مختلف شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والے افراد شریک تھے۔ پسماندگان میں 4 فرزندان اور 2 دختران شامل ہیں۔ ساؤتھ زون ٹاسک فورس نے ایک مفرور راڈی شیٹر کو گرفتار کیا ہے۔ ٹاسک فورس نے میڈیا کو بتایا کہ اقبال بن خلیفہ ساکن بارکس کو گرفتار کیا گیا ہے، جو عرصے دراز سے فرار تھا۔ ٹاسک فورس نے بتایا کہ ملزم 7 کیسز میں ملوث ہے، جس میں ایک شیخ سعید باوزیر کے قتل کا بھی کیس شامل ہے۔ ٹاسک فورس کی تفتیش پر ملزم نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ملزم پر غیر ضمانتی وارنٹ لگایا گیا ہے۔ تلنگانہ کے کاماریڈی میں لاپرواہ کار ڈرائیور نے ڈیوٹی انجام دے رہے کانسٹیبل کو روند ڈالا۔ تفصیلات کے مطابق گندھاری پولیس اسٹیشن کے کانسٹیبلز روی اور ان کا ساتھی سبھاش پیٹرولنگ پر تھے۔ تیز رفتار کار نے انہیں ٹکر دے دی۔ یہ واقعہ جمعرات کی صبح کی اولین ساعتوں میں پیش آیا۔ اس حادثے میں 38 سالہ کانسٹیبل روی کی برسر موقع موت ہو گئی۔ بتایا گیا ہے کہ کار کی ٹکر سے روی ہوا میں اڑ کر دور جا گرے۔ سبھاش اس حادثے میں بچ گئے۔ پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کیا ہے۔ ایل بی نگر میں بھی لاپرواہ نشے کی حالت میں ڈرائیور نے ایک بائک سوار کو ٹکر دی اور اسے چند میٹر تک گھسیٹتے ہوئے لے گیا۔
इस वाक़े का भी सीसीटीवी सामने आया है। लापरवाह ड्राइवर की शनाख्त प्रभाकर रेड्डी की हैसियत से की गई है। बताया गया है कि प्रभाकर रेड्डी मुबैना तौर पर नशे की हालत में कार चला रहा था और उसने 300 तक 400 मीटर बाइक सवार को घसीटा। बाइक सवार की शनाख्त दिव्यांश की हैसियत से की गई है। इसे जख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मुतल्लिका पुलिस कार्रवाई कर रही है। तेलंगाना ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने बिना लाइसेंस चलाई जा रही मेडिकल शॉप्स के खिलाफ क्रैकडाउन किया है। जगतियाल टाउन के अरविंद नगर में बिना लाइसेंस चलाई जा रही मेडिकल शॉप्स पर धावा करते हुए 43,000 रुपए की अद्वियात को जब्त किया। बताया जाता है कि रवि कुमार नामी शख्स बिना लाइसेंस मेडिकल चला रहा था। इसके अलावा ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने खवातीन के अमराज और मर्दाना कमजोरियों से मुतासिर आयुर्वेदिक अद्वियात का भी पर्दाफाश किया है। मेरचल मलकाजगिरी संगारेड्डी में धावा करते हुए इन अद्वियात को जब्त किया गया। हैदराबाद साइबराबाद कमिश्नरेट के हुदूद में पुलिस ने 25 सेलिब्रिटीज के खिलाफ बेटिंग ऐप को फरोग देने के सिलसिले में एफआईआर दर्ज की है। मियापुर पुलिस स्टेशन की तरफ से रानाट गोप्टी, प्रकाश राज, विजय देवरकुंडा, लक्ष्मी मंचू, प्रणीता, निधि अग्रवाल, अनीना नगाला, श्रीमुखी और दूसरे अफराद बशमूल इन्फ्लुएंसर्स भी इसमें शामिल हैं। ये अफराद गैरकानूनी बेटिंग ऐप की तशहीर कर रहे थे। इस सिलसिले में सोशल मेडिकल इन्फ्लुएंसर और एंकर विष्णु प्रिया से पंजागुट्टा पुलिस ने पूछताछ की है। रियासत तेलंगाना में गैरकानूनी बेटिंग ऐप के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया जा रहा है। हैदराबाद के शमशाबाद में ज़ेर तामीर कन्वेंशन हॉल में आग लगने का वाक़या पेश आया है। आग लगने के बाद अफरा तफरी देखी गई, ताहम इस वाक़े में अभी तक किसी भी तरह के जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। आग लगने की वजूहात का पता नहीं चल पाया है। इत्तला मिल रही है कि एकम कन्वेंशन हॉल में सुबह 10 बजे आग लगने का वाक़या पेश आया था। यह भी इत्तला है कि आतिशगीर मवाद की वजह से भी आग जल्द फैल गई। फायर इंजन्स मकाम वाक़या पहुँच गए और आग पर काबू पाने के लिए कोशिशें जारी हैं। राजेंद्र नगर पीवीएनआर एक्सप्रेसवे पर कॉलेज गाड़ी में आग लगने का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक चारशंबे की रात पिलर नंबर 151 के पास गाड़ी से धुआं उठने लगा। ड्राइवर फौरी कार से नीचे उतर गया। कुछ ही लम्हों में आग ने गाड़ी को अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड ने मुकाम वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया। हैदराबादी अवाम की इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं। 21 मार्च को नूरे नुमाइश का इफ्तिताह होने जा रहा है। शहर के मरकजी इलाके मेहदीपट्टनम में माह रमज़ान की मुनासिबत से 3 रोज़ा खुसूसी नूरे नुमाइश एक्सपो का एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें इंतहाई आरामदाह और खूबसूरत माहौल में ख़रीदारी के साथ साथ जायकेदार डिशेस और बच्चों के लिए खेलकूद का खुसूसी माहौल बनाया जा रहा है। इस खुसूसी एक्सपो के औकात दोपहर 4 ता 3 बजे शब रहेंगे। मेहदीपट्टनम के किंग्स क्राउन एयर कंडीशन फंक्शन हॉल में मुनक्किद होने वाली इस नूरे नुमाइश से अवाम इस्तेफादा कर सकते हैं। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी,
जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह, घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत, 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोरी चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। तामीराती मंजूरी के लिए बिल्ड नाउ पोर्टल का वजीर आला ने किया इफ्तिताह। 922 मखलूआ जायदादों के तकर्रुरनामे हवाले, हफ्ता 10 दिन में ग्रुप 2 के तकर्रुरात। मिस वर्ल्ड के मुकाबलों पर सियासत करना मुनासिब नहीं है। तेलंगाना की शोहरत में इजाफे के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म, तेलंगाना की तहजीब रिवायात से वाकिफ करवा सकते हैं। कामारेड्डी में दिलखराज सड़क हादसा, लापरवाह ड्राइवर ने पेट्रोलिंग ड्यूटी पर मौजूद कांस्टेबल को रौंद डाला। एलबी नगर में शराबी ड्राइवर बाइक सवार को घसीटता हुआ ले गया। और गैर कानूनी बेटिंग ऐप की तशहीर में मुबैना तौर पर मुलविस हैदराबाद के सेलिब्रिटीज के खिलाफ पुलिस ने दर्ज की FIR। और नाज़रीन के साथ 4TV खबरनामे का यहीं इख्तिताम अमल में आता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV। खुदा हाफिज़।